بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان سے پہلے میں ایک مسلسل سلسلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا رہتا تھا، مصافحہ آپ کیسا کرتے تھے، اور اس سے متعلق اور چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ہمارے محدثین ایک اور عنوان قائم کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھک کا طریقہ کیا تھا، آپ کیسے بیٹھتے تھے۔ یہ شاید دنیا کی کسی شخصیت کے بارے میں اتنی باریکی سے احوال نہیں لکھے گئے جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جمع ہیں۔ لوگوں نے سروے کیا ہے، دنیا میں آج تک جب سے دنیا پیدا ہوئی ہزار افراد آئے، کروڑوں لوگ آئے، ان میں بہت سے لوگوں کو پیشوا اور امام ہونے کا مقام بھی حاصل رہا، بہت سے اپنی بستی میں اور بہت سے اور دور دراز علاقے کے اندر لوگوں میں مشہور شخصیتیں بھی تھیں، لیکن اتنی باریکی سے کسی کے احوال نوٹ نہیں کیے گئے جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتا، جبکہ آپ کی چلت پھرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائی، اور امت کو حکم دیا کہ آپ جیسے کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، آپ کو بھی ایسا ہی کرنا۔ اپنی طبیعت کو کھو دو اور نبی کی طبیعت میں اپنے آپ کو ڈھال دو۔ جب آپ کو نمونہ عمل بنانا تھا تو پھر آپ کے ایک ایک حال کا اور آپ کی ایک ایک کیفیت کا محفوظ رہنا بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے ماتحت ضروری تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں یا سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، گن کر صحابہ نے جو ہے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ ہے دنیا میں کوئی پاپولر ایسی شخصیت کے جس کے اتنے باریک احوال ذکر کیے گئے؟ آج ایکٹروں سے اور لوگوں سے، بڑے لوگوں سے لوگوں کو محبتیں ہیں جو ان کے دل و دماغ کے اعتبار سے بڑے کہے جاتے ہیں، اور ایسا فالو کرتے ہیں، ایسی پیروی کرتے ہیں کہ کہیں اس نے پیون لگایا تو یہ بھی اپنی پینٹ میں پیون لگائے گا، لیکن اتنی باریکی کسی اور ذات کے بارے میں آپ کے علاوہ دیکھی ہی نہیں گئی۔ حتیٰ کہ پچھلے انبیاء اور رسول کے بھی اتنے باریک احوال محفوظ نہیں ہے جتنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شمائل ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر چکا، جس میں آپ کے کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کی کیفیت ذکر کی جاتی ہے۔ آپ کا غضب، آپ کا غصہ، آپ غم میں ہوتے تھے تب کس حالت میں ہوتے تھے، یہ اس نبی کا امتیاز اور خاصہ ہے، اور امت کے لیے اسی واسطے اللہ نے محفوظ کروایا کہ ہم لوگ اس کو فالو کریں، ہماری زندگی میں پیروی کے اندر اس کو لائیں۔ آج ذخیرہ موجود ہے، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم کو سنت معلوم کرنی ہو اور ہم معلوم نہ کر سکیں کہ اس بارے میں کتابیں خاموش ہیں، ہرگز نہیں، سب گوشے کھلے ہوئے ہیں ضرورت عمل کرنے والوں کی۔ اور جب سے دور انٹرنیٹ آیا تب سے بڑے جو دیندار بڑے تھے ان لوگوں کی پیشوائیت اور امامت آگے پیچھے ہو گئی، اور دوسرے لوگ جو ہے آئیڈیل کے قابل بن گئے۔ چنانچہ آج ایکٹروں کے باریک سے باریک احوال کا لوگ فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ جو سیلفی لیتے ہیں ان لوگوں کو، خاص وہ ایکٹر جس حالت میں بیٹھتا ہے اس حالت میں بیٹھ کر سیلفی لیتے ہیں اور دوسروں سے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ کھڑے ہونے کی کیفیت، بیٹھنے کی کیفیت، میں آپ کو ایک قدم آگے بڑھ کے بتاؤں تو یہ آج دنیا میں ایک ہنر بن چکا۔ آپ کو کیبنیٹ میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو مختلف موقعوں پر کیسا بیٹھنا ہے وہ لوگوں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اگر کوئی خاص مضمون اسپیکر بول رہا ہو تو اس وقت کیسے سننا ہے، کس طرح سے بیٹھک بنانی ہے، یہ ایک دنیا نے ہنر بنا لیا۔ یہ سب تکلفات ہیں۔ ہماری شریعت نے تو نبی سے پہلے سے ہی اعلان کروا دیا، اے نبی لوگوں میں اعلان کر دو، ما انا من المتکلفین، میں یہ تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرا مزاج تو سادگی والا ہے، جو سادگی پسند چیزیں ہوگی ان چیزوں کو میں اپناؤں گا، امت کا ایک ایک آدمی اس پر بڑی آسانی سے عمل کر سکے۔ اس طرح کی سادگی نبی کی زندگی میں تھی، اور صرف آپ کی حد تک نہیں، پچھلے تمام ہی انبیاء علیہ السلام میں یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ ہر نبی سادگی کا ایک مینارہ رہتا تھا۔
لوگوں کے لیے ایک نمونہ رہتا تھا. تکلف کی کوئی بات نبی میں نہیں ہوا کرتی. تکلف کے اندر تکلیف ہے اور بے تکلفی اور سادگی کے اندر راحت و آرام ہے. نبی ایسی ہی زندگی اور تعلیمات دینا چاہتا تھا کہ جس میں ہر امتی کے لیے راحت ہو. بڑی آسانی سے آپ کسی بھی بہتر سے بہتر سادہ بیٹھک پر بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کی بیٹھک کے احوال کتابوں میں لکھے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے گوٹھ مار کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کو عربی کے اندر احتباء کی کیفیت کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو حضرت ابن عمر نے دیکھا آپ گوٹھ مار کر بیٹھے. گوٹھ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سرین کے اوپر انسان بیٹھے اور دونوں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کر دے اور پھر اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس طرح حلقہ بنا لے. اس کو گوٹھ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں. اس طرح سے اگر بیٹھیں دونوں پاؤں جو ہے اس طرح کر لیں اور اس طرح سے آپ ہاتھ کر لیں, اس کو گوٹھ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عمر نے اس طرح بیٹھا ہوا دیکھا. اور یہ ایک مرتبہ کا بیٹھنا نہیں تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں جب بھی دیکھے گئے گوٹھ مار کر اسی طرح بیٹھ کر دیکھے گئے. احتباء کی کیفیت کے اندر ہی آپ کو ہمیشہ دیکھا گیا. اور یہ بیٹھک ایسی تھی جو عربوں کے اندر بڑی سادگی والی بیٹھک شمار ہوتی تھی. اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو راحت بھی ملتی ہے. اور ایک بہت جملہ مشہور تھا, چونکہ عرب لوگ سفر کرتے تھے اور وہاں صحرا بہت ہے, رن ہے بہت زیادہ, اور رن کے اندر کوئی ٹیک لگانے کی چیز نہیں ہوا کرتی کہ دیوار ہو اور وہاں انسان ٹیک لگائے. انسان کے پاس پیچھے ٹیک لگانے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس کو ٹیک کا فائدہ حاصل کرنا ہو تو آپ کو اس بیٹھک کے اندر جو ہے ٹیک کا فائدہ حاصل ہو جاوے گا. اسی لیے عربوں کے یہاں جملہ مشہور تھا, الاحتباء حیطان العرب. یہ بیٹھک جو ہے عربوں کی دیوار کہی جاتی تھی. عرب لوگ اس طرح سے باوجود سامنے ٹیک لگانے کی کوئی چیز نہ ہونے کے بھی ٹیک کا فائدہ پاتے تھے. آپ دیکھیے کبھی بیٹھ کر انسان کو اگر ٹیک لگانے کی ضرورت ہو اور کرسی یا کوئی چیز دیوار وغیرہ نہ ہو اور آپ اس کیفیت پر بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ راحت آپ کے بدن کو مل جائے گی. نفسیات کے اوپر ہمارے رب سے زیادہ اور واقف کون ہو سکتا ہے, اور اس نے نفسیات کے اعتبار سے جو ہے جس کو نمونہ عمل بنایا اس میں ہماری روح کے لیے جہاں فائدہ ہے ہمارے جسم و ڈھانچے کے لیے بھی بہت بہترین فائدہ ہے. ایسی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی یہ جہاں آخرت میں انسان کو فائدہ کرتی ہے دنیا میں بھی آپ کو جسمانی اعتبار سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں لکھی ہے. آپ جب صبح اٹھتے تھے تو اپنے منہ مبارک کے اندر جو ہے انگلیاں یا مسواک داخل کر کے آ آ آ کی آواز کرتے اور بلغم جتنے ہوتے اتنے نکال دیتے. تو آپ بھی آج اس کیفیت کو کر کے دیکھیں. جن لوگوں کے یہاں بلغم جمع ہو جاتے ہیں اور کئی مدت تک پھر وہ پریشان رہتے ہیں, اس کیفیت کی وجہ سے پورا دن انسان کو بڑی آسانی سے بلغم سہولت سے نکلتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر اگر ہم لوگ پیروی کریں تو یوں شریعت کی حیثیت سے کریں گے, لیکن اللہ جہاں آخرت کا فائدہ عطا کرے گا وہاں دنیاوی فوائد سے بھی انسان کو محروم نہیں رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا, آپ صبح جب اٹھتے تھے تو آپ کے پاس 3 قسم کے برتن رکھے رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بستر کے پاس 3 برتن رکھتے تھے. ایک برتن کے اندر پانی وضو کا بھرا رہتا تھا, دوسرا برتن ڈھپا ہوا پانی پینے کا رہتا تھا, اور ایک میں مسواک رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو پہلے مسواک فرماتے تھے. یوں کہنے کو ایک مسواک شرعی عمل ہے, مگر ایک بہت بڑا فلسفہ اس میں یہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ الارم رکھتے ہیں اور الارم 4 مرتبہ بند کر کے بھی پھر سو جائیں گے. اگر آپ مسواک میں مشغول ہو جاتے ہیں تو 1 مرتبہ نیند کی کیفیت سے باہر چلے آئیں گے. اب کہ آپ پر ایک اجنبی عمل کا بیچ میں حجاب آ جانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہیں رہے گا. ان لوگوں کے لیے بیداری بڑی آسان ہے. کسی اور عمل میں لگایا جائے اس سے بہتر مسواک جسے سنت اسلام قرار دیا گیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے, اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس
شکایت سے باہر آ جاتے ہیں کہ الارم بھی کام نہیں کرتی، یہاں الحمدللہ ایک اجنبی کام میں آپ مشغول ہوں گے، سنت پر عمل اور ساتھ ساتھ میں نیند کا موقوف ہونا، دونوں فائدہ ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمارے لیے بہت بڑے فوائد ہیں، تو انسان ٹیک لگانے کا فائدہ بلا ٹیک کی چیز کے حاصل کرنا چاہے، اس طرح کی گوٹ مار کر جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ بعض ابھی بھی آپ حرم میں جائیں گے تو وہاں کے جو سادگی پسند لوگ ہیں، مصر سے، شام سے اور ایران، عراق، بغداد سے لوگ آتے ہیں، آج بھی اس کیفیت پر بیٹھنے والے آپ کو بوڑھے لوگ مل جائیں گے۔ ایک کیفیت ہے جو چل پڑی ہے اس وقت سے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے گوٹ نہیں مارتے بلکہ ایک کپڑا لے لیتے ہیں اور اس کپڑے کے ذریعے سے اپنا یہاں باندھ دیتے ہیں، تو یہ بھی گوٹ مارنے کی کیفیت کہی جاتی ہے اور اس سے بھی وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صوفیاء کے یہاں باقاعدہ یہ بیٹھک رائج تھی، اور اس لیے رائج تھی کہ اس کیفیت کے اندر نیند کم آتی ہے انسان کو۔ آپ الٹی پالٹی لگا کر بیٹھیں گے یا کوئی ایسی ٹیک لگانے کی بیٹھک بیٹھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو نیند آئے، لیکن اس کیفیت کے اندر نیند کم آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ اس چیز کو، اور یہ بھی لکھا کہ صوفیہ خاص طور پر یہ گوٹ مارنے کی بیٹھک اس لیے بھی کرتے تھے کہ اگر نیند آ بھی جائے تو انسان گر نہ پڑے، اور گر پڑنے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بیٹھ کر آپ کو لمبا وضو چلانا ہو اور نیند کا غلبہ ہو تو ایسے موقع کے اوپر آپ کا وضو بھی باقی رہے اور غنودگی کی کیفیت بھی فروغ ہو، اس کے لیے یہ بیٹھک بہت پسندیدہ سمجھی گئی۔ حالانکہ بہت سیدھی سادی بیٹھک ہے، شاید ہمارے درمیان میں جو بڑے ڈگری والے لوگ کہے جاتے ہیں ان کو اس طرح بیٹھنے میں آج عار محسوس ہو، لیکن نبی جس سے اعلان کروایا گیا تھا تکلف نہیں ہے بالکل، میں تو سادگی کو لے کر دنیا کے اندر آیا ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہر نبی کو یہ سکھلایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کبھی کنگھا نہیں ہوتا تھا ہاتھ میں تو اپنی انگلیوں سے کنگھے کا کام لے لیا کرتے تھے۔ کتنی سادگی، کسی چیز کی احتیاج نہیں، یہ ہو تو ہی جی سکیں گے، یہ آلات نہ ہو تو ہم جی نہیں سکیں گے۔ انبیاء کی زندگی میں آپ کو اس طرح کی چیز بالکل نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیت میں بیٹھتے۔ آج لوگ عذر کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سادہ بیٹھک بیٹھیں گے تو ہمارے ماتحتوں پر ہمارا رعب نہیں پڑے گا اور ہمارا مقام برقرار نہیں رہے گا۔ ارے مقامات اور آپ کا رعب پڑنا کسی ایکٹنگ پر موقوف نہیں ہے، یہ تو شخصیت کے اندرون کے بنے ہوئے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ کیفیت سے کیا لوگ رعب نہیں کھایا کرتے تھے؟ ایک صحابیہ ہیں قیلہ بنت مخرمہ عنبریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک کہتی ہے ایک مرتبہ میں گئی مسجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ اسی طرح کی گوٹھ مار کر بیٹھنے کی کیفیت جس کو اس روایت میں قرفصا کہا گیا ہے، یہ بھی ایسی ہی گوٹھ مارنے کی کیفیت تھی۔ قیلہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا، بہت سادگی اور خشوع خضوع کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس کیفیت میں آپ کو دیکھ کر میرے بدن پر خوف کی وجہ سے ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے بتائیے کیا سادگی تھی، کوئی ایکٹنگ نہیں تھی، مگر سامنے والے آدمی کے دل پر اس کا رعب پڑ رہا ہے۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں کپ کپانے لگی، تھر تھرانے لگی، جیسے ایک انسان کسی سے ڈر جاتا ہے تو تھر تھرانے لگتا ہے، کپ کپانے لگتا ہے، ویسے دھرجاری اس کے بدن کے اوپر چڑھ گئی۔ یہ چیز تھی۔ حالانکہ وہ خود لکھتی ہے، اس روایت میں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خشوع والی بیٹھک بیٹھے ہوئے تھے، تو ایکٹنگ پر موقوف نہیں ہے۔ یہ مغربی لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں ٹھسا دیا ہے کہ ایکٹنگ ہوگی تو آپ کا امپریشن ہوگا، لوگوں کے اوپر ایک وزن ہوگا۔ رعب ظاہر پر نہیں ہوتا، رعب درون کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو کیا، آپ کے نام کو لے کر بعد میں لوگوں کے اوپر رعب طاری ہوتا تھا، یہ ایک ادب کی چیز تھی۔ چنانچہ جعفر ابن محمد ایک شخص ہیں، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو فوراً ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جیسے ایک آدمی کسی بارعب شخصیت کا نام سنے تو اس وقت اس کی جو کیفیت ڈر کی ہوتی ہے، جعفر ابن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی کوئی بھی نام لیتا، حالانکہ یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت تبسم فرماتے تھے، ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے تھے، ان کے چہرے کے اوپر عام طور پر غمگینی نہیں دکھتی، مگر آپ کا نام آتا تو ایک رعب کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔
اور بھی دوسری شخصیتوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. ایک شخص عبد الرحمن ابن اسماعیل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے صرف نام لیتا تو اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتے گویا ان کے چہرے سے خون رس رہا ہے، سرخ ہو جاتا چہرہ. اور کسی کے بدن سے خون رس رہا ہو تو کس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی، اور ان کی زبان بالکل خشک ہو جاتی تھی، آپ کا نام سن کر بول نہیں پاتے تھے. تو آپ یقین جانیے سادگی کے اندر بھی رعب ہے، اور سادگی ہی میں رعب ہے. تکلف میں تکلیف ہے، وقتی طور پر شاید آپ دوسرے پر امپریشن ڈال سکو، لیکن اصل دلوں کا راج ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطن عطا فرمایا ہے، جو اہل باطن و اہل دل کہے جاتے ہیں، ان حضرات کو ایک مانوی رعب میسر ہوتا ہے. یہ ظاہری آلات اور رعب کے ظاہری اسباب کے ان کو احتیاج نہیں ہے. بہرحال ہماری زندگیوں میں کبھی یہ بیٹھک سنت کی نیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور آپ کا عام طور پر بیٹھنا اسی طرح ہوتا تھا. جیسے میں نے ابن عمر کے حوالے سے بتایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کعبہ کے فنا میں، جو صحن تھا کعبہ کا مطاف، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں بیٹھا ہوا دیکھا. ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح کے جو ہے احوال پسند کرنے چاہیے. اگر کبھی کبھی ہی کر لیں محض اس بنیاد پر کہ اس بیٹھک سے ہمارے دلوں میں دوری نہ آ جائے تو بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس سے محبت پیدا ہو جائے تو اور کیا کہنے. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے ہم کو محبت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.